تو یہ جو الحاد ہے اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں؟ یعنی کس بنیاد پہ آپ یا میں یا کوئی بھی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسی کوئی ہستی یا ہستیاں نہیں ہے؟ ایک تو آپ سر مجھے تھوڑی سی یہ بتائیے کہ عقل، حواس مشاہدہ، تجربہ کیا چیز ہے ایسی نا جس کو بنیاد بنا کے مطلب ہے ہی نہیں ایسا؟ ایک تو اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں اس کی بنیاد۔ دیکھیے سب سے اس میں یہ بڑا آپ کا دلچسپ سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ الحاد اس وقت اس کی بنیادیں واضح کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جب پہلے خدا کے اس بات میں کوئی نہ کوئی نظریات موجود ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دلائل پیش کی ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، یا ان کا جو مدعا ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ مذہب آتا ہے. ظاہر ہے شخصی خدا کا انکار کرنا ہم نے، اور شخصی خدا کو اس کی اپنی ایکٹیویٹی میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے. اور جو کتابیں اس کے نام سے جو ہمارے سامنے موجود ہے ان کتابوں میں کس طرح کا تصور تشکیل دیا گیا ہے. پھر ہماری جو ریزن ہے، ہماری جو عقل ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے. ادروائز ریزن کو خام خواہ ظاہر وہ خلا میں تو ریزن کام نہیں کرے گی. الحاد عقیدہ تو ہے نہیں کہ جو کسی نے پھیلایا کہ بھائی یہ عقیدہ تو اس کو مانو. اصل جو الحاد کا ماخذ ہے اس حوالے سے، ایک تو ابتدائی الحاد تھا جو کہ ابتدائی انسان کا تھا، لیکن جو دوسرا الحاد وہ سارے کا سارا الحاد مذہبی تصورات سے باہر آتا ہے. وہ مذہبی تصورات خدا کا انکار ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے، اس میں میرا یہ کیا، کیونکہ اس میں میں جتنے بھی ملحدین کو جانتا ہوں جو میرے دوست بھی ہیں، میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جب خدا کا انکار کرتے ہیں تو وہ مذہبی خدا کا انکار اور وہ مذہبی کتابوں کو زیر بحث لاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس تصور کو پیش کیا گیا ہے وہ تصور اپنے آپ میں کتنا ریزنیبل ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ریزنیبل نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ریزنیبل بنانے کی کوشش میں ایک ایسا تصور تشکیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے جو کہ اس کا انکار کرتا ہے، ایک مقصود تصور کا انکار کرتا ہے. اور وہ مقصود تصور جو ہے وہ مذہب کا تصور ہے. لہٰذا میرا اس میں جو میں نے نتیجہ نکالا ہے تمام جو فلسفیاؤں کو پڑھنے کے بعد، کہ بنیادی طور پہ جو انکار ہے وہ مذہبی خدا کا ہے، اور اسی کے اندر سے الحاد برآمد ہوتا ہے. باقی باہر دیکھ رہا، میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے خدا کوئی میں کہوں کہ خدا کہاں پہ ہے، کیا میں اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ کوئی سوچ ایسی نہیں ہے. سوچ کس نے دی؟ مذہبی خدا نے، مذہبی کتابوں نے ہمیں یہ سوچ دی کہ خدا ہے اور خدا یہ کام کرتا ہے. اسے کائنات سے شروع کر کے تو اسے بالکل اپنے ذاتی مفادات تک لے رہے کہ اب وہ بیٹھا ہماری خدمت پر لگا ہوا ہے اور وہ یہ سارے کام کر رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ الحاد مذہب کا مذہبی خدا کا انکار ہے. اور اپنے آپ میں اگر اس طرح کے کچھ آرگومنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آرگومنٹس ڈیولپ ہوئے ہیں خدا کے بارے میں، وہ لوگ جو کہ وہ فلسفی جو مذہبی رجحان رکھتے تھے انہوں نے تشکیل دی ہے فلسفی کے اندر. انہوں نے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی کائنات کے ساتھ جوڑ. مثال کے طور پر آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے، ڈیزائن آرگومنٹ ہے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے. ایک ہی چیز ہے ڈیزائن اور ٹیلیولوجیکل، یا کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے. انہوں نے اس کو فلسافیکل لیول پہ کائنات پر اس تصور کو لاگو کیا، لیکن وہ کائنات سے وہ تصور جو جس کے ساتھ انہوں نے رشتہ قائم کیا اس تصور کا، وہ سمجھ کو گھروں سے ملا تھا بنیادی طور پہ. اچھا، اب وہ اس تصور کا تو انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ تصور کا انکار نہ کرتے تو پھر انہیں آنٹولوجیکل آرگومنٹ کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو اس کو مانتے رہتے. ڈیزائن آرگومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے مارٹن ہائیڈگر نے کہا تھا کہ تمام مغربی فلسفہ اپنے آپ میں الحاد ہے، کیونکہ وہ ایک ریزن کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور عقل کو استعمال کرنے کے بعد وہ مخصوص نتائج جو نکالتا ہے وہ مذہبی خدا کے تصور سے متصادم ہوتے ہیں، مذہب کا جو شخصی خدا ہے. لہذا ان معنوں میں جو تصور الحاد ہے جو فلسافیکل لیول پر تشکیل پاتا ہے، آرگومنٹ ہے
ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट आप इसको सही साबित कर दे, गलत कर दे, लेकिन ये आप ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर रुक जाएंगे आके। जिस जी। तरह डेविड ह्यूम ने कहा था कि किसी भी संजीदा फलसफे आज तक मावरा कायनात अगर कोई इल्लत दरियाफ्त कर ली, उस इल्लत की माहियत को बताने का हौसला नहीं किया, जरूरत नहीं की, क्योंकि वो इर्रेशनल है। उसके बाद कोई भी जो जो तसव्वुर डेवलप किया जाएगा वो रीजन के सतह पर पूरा नहीं करता। तो ज्यादा से ज्यादा अरिस्टोटल ने, अरस्तू ने जो तसव्वुर तश्कील दिया था एक इल्लत का, गैर मुहर्रिक मुहर्रिक का, तो वो तसव्वुर देकर रुक गया वहां। इस तरह बाकी अच्छा। जो फिलोसफर थे, डिकार्ड वो भी रुक गया, अब जॉन लॉक वो भी रुक गया। इन लोगों पर फिर गिला करते हैं बाद के जो मजहबी रुझान रखने वाले जो मुतकल्लिमीन है, वो कहते हैं कि देखें फलसफी खुदा को मान लेते हैं, कहते हैं कि हाँ एक ताकत है, लेकिन उसके बाद उसके हवाले ही नहीं देते, उसको अपनी जो गुफ्तगू उसमें लेकर नहीं आते, ना अपनी अखलाकियात पे लेकर आते हैं, ना कहीं इल्मियात में उसको दाखिल करते हैं, ना उसको ऑन्टोलॉजिकल लेवल पे उसका कोई रोल समझते हैं। तो ये सारा बुनियादी तौर पे मेरे हिसाब से हाइडिगर की अगर मैं बात की तस्दीक करूं तो इल्हाद ही है। तो उसके लिए जो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो बाहर है, वो अकली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बात का ये कहता होता हूँ, मैंने एक मजमून भी इस पर लिखा था कि इंसान जब पैदा होता है, अगर फर्ज करें वो मजहबी माहौल में नहीं है, तो वो कायनात को देखकर या मुशाहिदा करके या किसी ऐसे तसव्वुर पर खुद पहुंच सकता है कि कोई खुदा इसको बनाने वाला या इस तरह का कोई है। तो इस तरह के जब मैं लोग देखता हूँ तो बिल्कुल चंद एक ही मुझे नजर आते हैं कि जिन्होंने इस तरह गौर फिक्र किया और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। दूसरी इसमें बात यह है कि एक तरफ तो ये इन मानों में अकली है, ऑन्टोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल डिजाइन आर्गुमेंट के हवाले से इल्हाद का जो तस्वीर है, और दूसरी जगह पे कुछ ऐसे फलसफी भी हुए हैं जिन्होंने खुदा को अकली सतह पर डिस्कस नहीं किया, और वो कहते हैं कि हमें जिबिली सतह पर, हमारी जिबिलियत कहती है, यानी इंस्टिंक्ट, हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो कहती है कि इस तरह का कोई खुदा नहीं। मिसाल के तौर पर मजहबी खुदा जो है उसको गलत साबित करने के लिए तो जाहिर है वो जो किताब है खुदा की उसी को ज़ेर बहस लाना पड़ेगा और उसी में से हवाले देने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर उसी ने बताया हमें कि ये खुदा है। और फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम खुदा को मान ले और खुदा की किताब को छोड़ दें। खुदा को हम जो मजहबी है वो खुदा को खुदा अपनी किताब की वजह से जानते हैं। ऐसे ही अगर कोई कहे कि नहीं ये मजहबी किताब को छोड़ दो तो वैसे खुदा पर, क्रिएटर पर बात कर लो, ये बात तो वैसे बड़ी मुज़हिका की है कि भाई हम आपके तस्वुर खुदा की बात क्यों ना करें। अब आइंस्टाइन था तो वो भी खुदा को कहता है कि मैं समझता हूँ कि जो स्पाइनोजा का खुदा, जो कवानीन है जो कायनात के अंदर मुतहर्रिक है, उन कवानीन को मैं खुदा समझता हूँ। तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आइंस्टाइन का जो खुदा है वो मजहबी खुदा के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता बनता है? तो बुनियादी जो मबाहस है तसव्वुरात खुदा के मबाहस है। सूफियों का अपना खुदा है, आइंस्टाइन का अपना है, स्पाइनोजा का अपना है, हेगल का अपना है, प्लोटिनस का अपना है। ये मुख्तलिफ तसव्वुरात है, इसमें सब हर तसव्वुर में खुदा के की बहस के लिए गुंजाइश मौजूद है और बहसें हुई भी है, मुख्तलिफ फलसफियों ने की है हमारे आज के दौर। अब तो इल्हाद इतना फैल गया हुआ, अब तो 84% जो मैथमेटिशियंस है वो किसी खुदा को नहीं मानते, जितने बड़े मैथमेटिशियन हुए। ये 16वीं 17वीं 18वीं सदी तक फिर भी रुझान मौजूद था कि वो एक कुव्वत के कायल हो जाते थे। अब तो बिल्कुल डीकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो हमारी जो लेटेस्ट थ्योरी है उसमें देख रहे हैं आप, वो मौजूदगी की कायल नहीं, ये कहते हैं खुदा मौजूद है, वो मौजूदगी के तस्वुर को ही बिल्कुल रद्द कर देते कि मौजूदगी पॉसिबल ही नहीं, और उसको लिंग्विस्टिक के अंदर वो तश्कील देती है, और जो मौजूदगी की माँ बात बियाद है उसको बिल्कुल रद्द कर देती है। तो इसमें ये हमें जरूर देखना चाहिए कि हम किस तस्वुर खुदा पर बात कर रहे हैं। तो और ये तस्वुर हमने कहां से लिया? हमारा तस्वुर खुदा है, क्योंकि तस्वुर खुदा बेशुमार है। तो क्रिएटर का एक तस्वुर घड़ लेना और उस पर बात करनी और अपने जो मजहबी खुदा है उस पर शर्मिंदगी महसूस करनी कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वो जाती किस्म का हो गया और इस पर अब हम क्या बहस करें, बात करें। देखिए 20वीं सदी में इकबाल ने जन्नत दोज़ख का इनकार कर दिया। उसने एक बड़ा
کمال کا فکر لکھا کہ خدا جو ہے وہ انتقامی نہیں ہے، خدا انتقامی نہیں ہے کہ جس نے ایک گھڑا بنا رکھا ہے اس میں لوگوں کو پھینکے گا. حالانکہ یہ بات قرآن سے براہ راست متصادم ہے، کیونکہ قرآن میں کئی بار کہا گیا ہے بلکہ ظلم انتقام کہا گیا. ہاں بالکل انتقام لینا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم دوزخ کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے، بھر کر ہی رہیں گے. نہیں تو بھرنا ہے بہرحال، اس کو تو اس نے تو اپنا سارا شوق پورا کرنا ہے جو بھی ہے پہلے ہی طے کیا ہوا. تو یہ ہے بنیادی جو بحث ہے تصورات خدا. جو فلسفیوں کا خدا ہے وہ ریشنلزم کی کیٹیگری ہے. فلسفیوں وہ اقلیت پسندی کے ہاتھے میں اس پر بحث ہو سکتی ہے کائنات کے تعلق. جی جی. جو ملحدوں کا خدا کا انکار ہے وہ بھی اسی ہاتھے میں ہو سکتی ہے. وہ جو زیادہ پاورفل ہوگا، جو زیادہ منطقی ہوگا، وہ اپنے آرگومنٹ میں جیت جائے. لیکن جو اس کے برعکس یہ جو مذہبی خدا ہے، اس کو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے سوائے احکامات کے. وہ مرکزی مباحث کا حصہ نہیں بن سکتا کسی بھی صورت میں. متکلمین نے بنایا، وہ میں نے پہلے بات کر دیا کہ انہوں نے سارے کے سارے فلسفی کے ٹولز استعمال کیے. اگر فلسفیانہ ٹولز نکال دیے جائے تو ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں. اور فلسفیوں نے اس لیے تو وہ تشکیل نہیں دیے تھے کہ یہ جو مولوی ہے یا مذہبی ہے یہ ان کو مفروضات کو ریشنلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے. لوگوں نے اچھا ونڈو صاحب، یہ جو سوری میں تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گا میری اپنی کم فہمی کی وجہ سے. یہ جو مذہبی خدا کا تصور ہے یا شخصی خدا، ہم اس کو زیادہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ مذاہب میں شخصی خدا نہیں ہے، تو اس کا تصور یعنی ہم یہ کہیں گے کہ سائنس کو بنیاد بنائے مشاہدہ اور تجربے کو، تو ظاہر سی بات اس میں یہ چیز تو نہیں آتی ہے خدا. لیکن عقلی جو بنیاد ہے ہم یہ کہتے ہیں، یا مسلمات عقلیہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو بیس بنائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن ہے ایسے خدا کا ہونا. آپ یہ فرمائیں گے اس طرح کا جی شخصی خدا یا مذہبی خدا ایک باشعور ہستی کے طور پر یہ ناممکنات میں سے یہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں، کوئی اس کا کوئی امکان نہیں. عقلی طور پر بالکل مستحیل ہے، آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. جی جی ٹھیک. جو کائناتی سطح پر خدا ہے، اگر ہم اس سطح پر کسی خدا کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا وہ جس طرح اس کو مسیحی روایت کے اندر یا ہیگیلین ٹرمینالوجی میں اگر ہم اسپرٹ کہتے ہیں تو اسپرٹ جو ہے وہی ہے جو اپنا شعور رکھتی ہے، جو خود شعوری کی حامل ہے. اور وہ اسپرٹ جو اگر وہ انسان کے اندر بھی فطرت کی وسعت سے تشکیل پا چکی ہے تو وہ جو اسپرٹ ہے جو خود شعوری کی حامل ہے انسان کے اندر بھی، وہ اپنا مقام اپنا وجود اس کی تشخیص بھی کر لے گی اور اپنے مقام کا تعین بھی کر لے گی. لیکن یہ جو ہے اس طرف آ جاتا، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اور دیکھیں عقل کی موجودگی میں یہ جتنا بھی سارے کا سارا پروسیس ہے مذہب کا، وحی کا، کتابوں کا، اور پھر کتابوں کی ہزاروں کے حساب سے کوئی 800 سے زائد اس کی تفاصیل موجود ہے، اور پھر ہر بندہ اپنا مطلب اٹھا کے گھوم رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اگر خدا ہے اور اس نے انسان کو عقل دی ہے تو پھر عقل کی فعلیت پر اس کو بھی بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے انسان کو عقل دی ہے. اس نے انسان کو عقل دے کے پھر اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے شروع کر دیا کہ اب انسان کو بتاؤ جا کے کہ تمہیں عقل دی ہے. پھر عقل جب دے دی گئی ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مذہب ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے باتیں سن کے کہ وہ ان سے تو وہ بندہ اچھا ہے. ایک بندہ تھا، اس نے ایک مرغی اور ایک بطخ اس نے لی اور ان کے انڈے ان کے نیچے رکھے اور انہوں نے بچے دے دیے. بطخ نے بھی بچے دے دی، مرغی نے بھی بچے دے دی. اس نے دونوں کو الگ الگ کمرے میں 1.5 مہینے کے لیے رکھا. وہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے. جب وہ بڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب میں ان کی فطرت دیکھتا ہوں. اس نے ان کو باہر نکال دیا کمرے سے. جب وہ باہر نکلی تو جو بطخ کے بچے تھے انہوں نے چھلانگ لگائی، اسی نے تالاب میں چلے گئے، پانی میں چھلانگ لگائی. اور مرغی کے بچے جو تھے وہ اس کے ارد گرد اپنا کام کرنے لگے. تو یہاں سے اس کو تو کم سے کم پتہ چل گیا کہ جو بطخ کی فطرت ہے وہ پانی میں چھلانگ لگانا ہے. بطخ کو آپ کہیں بھی رکھیں گے وہ بالآخر پانی میں جائے گی. لیکن آپ کو پتہ چلا اور نہ مجددین کو پتہ چلا
کہ مذہب جو ہے وہ خدا کی انسان کی فطرت کے مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ مذہب وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن انسان کو اس کی فطرت سکھانے کے لیے 1,24,000 بندے بھیجوں گا تو تب وہ بتائیں گے، اس کو پتا چلے گا کہ اس کی فطرت کیا ہے. لیکن وہ انسان جس نے بتائے اس کو پتا چلا. یہ تو مجددین بیچارے وہ بطخ والے بندے سے بھی اس کی پھر وہ ہمارے جو متکلمین ہیں وہ اس کی عجیب عجیب، یعنی عجیب، چلو مجھے ایسے نہیں کہ توجیحات دیتے ہیں کہ بھائی فطرت میں ہو کہ پھر پیغمبر کیوں آ رہے، اگر خدا عقلی ہے تو پھر پیغمبروں کی، تو وہ پھر اس کی نا متکلمین ہمارے ہاں اس پہ بڑے دلچسپ بحثیں کرتے.